فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96-97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، عندکم تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقٍ وہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہو۔ وَلَنَجْزِيَنَّ ضرور ہم دیں گے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بأحسن ان کا اجر بہترین کے بدلے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ من عمل صالحا جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن اور ہو وہ مسلمان، فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو ضرور ہم زندگی دیں گے اسے، حیاتاً طیبہ طیب زندگی، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ تو ضرور ہم انہیں دیں گے، اجرہم ان کا اجر بے احسن بہترین کے بدلے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے سب فنا اور ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور برف کے مالک پر برف کو جواہر اور موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ اب برف بیچنے والے کو اگر کوئی کہے کہ یہ سونا لے لو، یہ ہیرے لے لو، برف دے دو، شکر کرے گا یہ لو میری برف، تو اسے پتہ ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو رہی، پگھل رہی ہے، پڑے بھی پگھل رہی ہے، دھوپ پڑے گی یہ پگھل جائے گی۔ اسی طرح یہاں کا معاملہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم دینا نہیں چاہ رہے اللہ کو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک جو ہمیں اتنا کچھ دینا چاہ رہا ہے، قیمتی جواہرات ہیرے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جنت کی اعلیٰ نعمتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں، دائمی نعمتیں، ہم اس کے بدلے میں یہ دے نہیں رہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کیا ادا نہ ہو، جان بھی دے دینا اس جنت کے بدلے میں تو بھی کچھ نہیں کیا۔ اب برف والا اگر برف دے دیتا ہے ہیرے سونے کے بدلے میں تو اس نے کون سا کمال کیا، خوش ہو گئے، شکر ہے قبول ہو گئی، سودا ہو گیا۔ تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے میں فانی اور ناقص چیز
بیچ دینا یہ مشکل نہیں ہوتا. جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں اور برف کے مالک پر برف کو جواہر کی موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا اور آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے. دنیا برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہے اور پگھلتی جا رہی ہے. ہماری زندگی دن بدن پگھلتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پگھل رہے ہیں. اور آخرت جو اس جوہر کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا. لہٰذا دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت مضبوط ہوگی، اسی قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی. حتیٰ کہ جس شخص کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور مال دونوں کو بیچ دیتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے، اللہ سے سودا کر لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو اب اللہ خرید رہا ہے، ہم نہ بیچیں، اپنے مال بھی نہ بیچیں، جان بھی نہ بیچیں. پھر بتایا کہ انہیں اس سودے میں نفع ہوا. یہ بھی فرمایا کہ نقصان بھی نہیں ہوا، اس سودے میں نفع ہوا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کر لے. جو دنیا کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے نا، دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ پھر اس کو اہمیت دیتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پھر ترجیح دیتا ہے. جب ترجیح دیتا ہے تو پھر بندہ بے وقوف اور بے عقل ہوتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر و انثی، بے شک چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مسلمان ہو. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے. بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے. اچھی زندگی یہی نہیں ہوتی کہ مال و دولت زیادہ ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، گھر اچھا ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، سارا کچھ ہے، اس کو لوگ اچھی زندگی سمجھتے ہیں، بڑا کامیاب جا رہا ہے. اچھی زندگی یہ ہے کہ جس کو عبادت کی لذت مل گئی. اس جیسی لذت ہے ہی نہیں کسی چیز میں. اب شہرت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ایک لذت کے لیے مزہ آتا ہے، ایسا اس میں لذت ہے، عہدے میں، منصب میں، مال و دولت میں، بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوں 4-5 کروڑ والی میں، کیسا مزہ آتا ہے، اس کا اندر کا سسٹم ہی چینج ہوا ہوتا ہے. تو عبادت کی جو لذت ہے نا، وہ کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے. اور جو سکون اللہ پاک نے نیکیوں میں رکھا ہے، عبادت میں رکھا ہے، دلوں کا چین اپنی یاد میں رکھا ہے، وہ سکون کہیں نہیں ہے. مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے جو مقدر کر دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی. مومن کا یقین ہے اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ ہے اور آرام میں رہتا ہے. اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص ہوتا ہے، اور ملے اور ملے اور ملے، جتنا بھی مل جائے اور لازمی ہوتی ہے، اور ہمیشہ رنج، مشقت اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے، واقعی مومن ہے، جس کا اپنے رب پر توکل ہے، اسے پتہ ہے آج جس رب نے رزق دیا وہ کل بھی دے دے گا، جس نے آج کھانے کو دے دیا وہ کل بھی دے ہی دے گا. اور جو حریص ہوتا ہے اس کے پاس کئی سالوں کا بھی اسٹاک پڑا ہونا، پریشان ہو جاتا ہے، حرص کا غم لگا رہتا ہے، ختم ہو جائے گا. 10 سال کا پڑا ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. 50 سال کا بھی اگر انکم اتنی ہے نا کہ بیٹھ کے کھائے، کرنے کی حاجت نہیں کہ آپ کو ملیں گے. کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ کچھ بھی نہ کریں، صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہے، عبادت میں لگ جائیں، باقی کچھ نہ کریں، ان کو وہ کافی ہے. ان کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں. لیکن اس کے باوجود آپ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہوں گے، ایسے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے لگے ہوئے پھر
دن رات لگے ہوئے ہیں، پھر اور دنیا کو بہتر. بھائی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تو ہمارے پاس کروڑوں اربوں خربوں آلریڈی موجود ہے، کیا ضرورت ہے باقی نسلیں بھی کھائیں گی. مومن ہوتا ہے وہ کل کی فکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے آج ہے نا تو کل بھی مل جائے گا. ورنہ جو ان چیزوں سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، دینی معاملات سے دور ہے، اپنے رب سے دور ہے، وہ بھی ٹینشنوں میں ہی رہتا ہے. اسے ایک تو ہرس ہوتی ہے، آ رہا ہے تو بھی ہرس ہے، نہیں آ رہا ہے تو بھی ٹینشن ہے، بنے گا کیا، ہوگا کیا، میرا بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اگر تنگ دستی آ گئی تو کیا ہوگا، غربت آ گئی تو کیا ہوگا، اگر رزق نہ ملا تو کیا ہوگا. یہ سارے غم اس کو لگے رہتے ہیں. تو اللہ پہ توکل اپنا مضبوط رکھنا چاہیے، اور عبادت میں زندگانی گزرے گی تو یہ ساری ٹینشنیں، یہ سارے رنج، یہ مشقت کے غم، تحصیل مال کی فکر، یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال پر ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کافر جتنے بھی نیک اعمال کر لے، ویلفیئر کے کام کر لے، غریبوں کی مدد کر لے، لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے، جو چاہے کر لے، اس کے قبول ہی نہیں. نیک اعمال کا اسے کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. مسلمان تو ذرا سا کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ لے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور کافر جو مرضی کر لے، کروڑوں لوٹا دے. اس لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کے تمام نیک اعمال بیکار ہیں. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ